السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں تیر لگنے کے بعد شہنشاہ زمین پہ پڑا ہوتا ہے اور فلاویوس بھاگتا بھاگتا اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی سانسوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اورحان بھی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے نیلوفر اور فاطمہ بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ اسی لمحے کچھ بازنطینی کافر ان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں بہادری سے لڑتے ہوئے وہاں پہ آنے والوں کو کاٹ ڈالتی ہیں۔ لڑائی کے اختتام پر فاطمہ نیلوفر سے کہتی ہے، کوئی انسان اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اسے مارنے کے لیے کیسے بلا سکتا ہے؟ نیلوفر کہتی ہے، میں نے اپنے دل میں ایک دشمن پالا ہے فاطمہ، اور اسے مارنا بھی میرا ہی فرض ہے۔ اسی لمحے مزید بازنطینی وہاں پہنچتے ہیں اور ہلہ بول دیتے ہیں۔ وہ دونوں ان کا مقابلہ بھی شروع کر دیتی ہیں۔ وہ دونوں زبردست مہارتیں دکھاتے ہوئے انہیں کاٹتے ہی چلی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک مزاحمت کرتے ہوئے فاطمہ کو دیوار کے ساتھ لگا لیتا ہے، مگر وہاں پہنچنے والا یگیت اپنی تلوار اس کے گلے میں گوند دیتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے، خاتون کیا تم ٹھیک ہو؟ تو فاطمہ کہتی ہے، تم نے میری جان بچائی، شکریہ، میں ٹھیک ہوں، حساب برابر ہو گیا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے، چلو اورحان بے کی طرف۔ دوسری طرف عبدالرحمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بازنطینی کافروں کو جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سب انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بلبان، ہیرستو اور دمنل سمیت سب سپاہی وہاں موجود کافروں کا صفایا کر ڈالتے ہیں اور عبدالرحمن دمنل اور بلبان سے کہتا ہے، نیلوفر خاتون کو ڈھونڈو، مگر اسی لمحے مزید کافر آ جاتے ہیں۔ بلبان اور دمنل چلے جاتے ہیں جبکہ عبدالرحمن ہیرستو کے ساتھ ان کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے۔ وہاں آنے والے کافر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے اور کرتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے صفائی کے بعد عبدالرحمن کہتا ہے، شاباش، اور خان صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ادھر گلیوں سے آگے بڑھتے ہوئے پھر سے خواتین اور یگیت کو گھیر لیا جاتا ہے۔ ان کی تعداد زیادہ دیکھ کر فاطمہ کہتی ہے، یگیت صاحب، یہ جانبازانہ برتاؤ کرنے کے لیے درست وقت نہیں ہے۔ نیلوفر کہتی ہے، ہمیں ساتھ رہنا چاہیے، ہم اس جگہ کو ساتھ چھوڑیں گے۔ وہ سب مل کے مزاحمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لمحے دمرل اور بلبان وہاں پہنچتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچتے ساتھ ہی کافروں کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یگیت خنجر اور تلوار دونوں کا استعمال کرتے ہوئے کافروں سے نپٹتا ہے۔ دمرل پہلے انہیں خوب پیٹتا ہے اور اس کے بعد انہیں کاٹ ڈالتا ہے۔ بلبان کا غصہ بھی شدید ہوتا ہے۔ خواتین بھی زبردست مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ادھر عبدالرحمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ اورحان تک آ پہنچتا ہے اور وہاں موجود غدار کافروں پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک غدار بازنطینی کہتا ہے، سرماؤ شہنشاہ مر گیا ہے، پیچھے ہٹو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھاگ پڑتا ہے۔ دیفنے بھی کھڑکی میں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، لعنت ہو احمق لوگ۔ عبدالرحمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کافروں کا پیچھا کرتا ہے۔ اندر کمرے میں دیفنے کہہ کے مار مار کے ہنستی ہے اور اس کے بعد تلوار سے اپنے آپ کو زخمی کر لیتی ہے۔ باہر فلاویوس سانسیں محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ نہیں مرے، زندہ ہیں۔ اورحان کے ساتھی بھی اس تک آ پہنچتے ہیں۔ فلاویوس اورحان سے کہتا ہے، یہ غداری ہم سب کے ساتھ کی گئی ہے۔ شہنشاہ کی زندگی تم پر منحصر ہے اورحان۔ اس غدار کے پیچھے کی طاقت کون ہے، میں جا کر اس کا پتہ لگاؤں گا۔ تمہارے سپاہی شہنشاہ کو راہوں کی پہاڑی کی طرف لے جائیں۔ یہ سنتے ساتھ اورحان اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ شہنشاہ کو اٹھا لیتے ہیں اور فلاویوس سے کہتا ہے، صرف تمہیں اور مجھے معلوم ہوگا کہ شہنشاہ کہاں ہے اور وہ زندہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلاویوس بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد اورحان عبدالرحمن سے کہتا ہے، یگیت کو ساتھ لو اور فلاویوس کے پیچھے جاؤ، خیال رہے کہ خالی ہاتھ نہ لوٹنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی عبدالرحمن ان کے پیچھے جاتا ہے۔ اورحان آگے بڑھ کر غدار کی پیٹھ پر نشان دیکھتا ہے اور یہ وہی نشان ہوتا ہے جس کے بارے میں عبدالرحمن نے بتایا تھا۔ دوسری طرف نیلوفر کافروں سے لڑ رہی ہوتی ہے کہ دیفنے کے آگے آنے والا بازنطینی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر دیفنے خنجر پھینک کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ کافروں کا صفایا ہو جاتا ہے اور دیفنے ناٹک کرتے ہوئے اپنی بہن کی جانب بڑھتی ہی ہے کہ فاطمہ اسے دبوچ لیتی ہے اور کہتی ہے، ہمیں سمجھاؤ، تمہارا دل شیطان کا اتنا سخت پجاری ہے کہ تم اپنی بہن تک کو مار سکتی ہو، اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو دیفنے انجان بنتے ہوئے کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، بہن آپ بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہی؟ نیلوفر غصے سے پوچھتی ہے، تم کہاں تھی؟ مگر دیفنے پھر سے کہتی ہے، آپ یقین نہیں کر رہی ہیں۔ فاطمہ اس سے پوچھتی ہے، تم کہاں تھی، جواب دو۔ تو دیفنے کہتی ہے، میں آپ ہی کے پاس آ رہی تھی، فوجیوں نے مجھ پر حملہ کیا، میں بمشکل بچ پائی۔ پھر نیلوفر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کاش کہ میں مر جاتی۔ نیلوفر پوچھتی ہے، پھر یہ کس نے کیا، شہنشاہ نے؟ تو دیفنے کہتی ہے، میں نہیں جانتی، مجھے نہیں خبر، میں اپنی ماں کی قسم کھاتی ہوں کہ مجھے نہیں خبر۔ نیلوفر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم زخمی ہو، فاطمہ اپنی تلوار نیچے رکھو۔ یہ سن کے فاطمہ پیچھے ہو جاتی ہے اور نیلوفر کہتی ہے، چلو اورحان صاحب کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے اورحان کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ نیلوفر پوچھتی ہے، اورحان یہ کون ہے اور انہوں نے ہم پر حملہ کیوں کیا؟ اورحان دیفنے کو دیکھتا ہے تو دیفنے پوچھتی ہے، شہنشاہ کہاں ہیں، کیا کہیں؟ تو اورحان کہتا ہے، وہ زندہ ہے اور شدید زخمی ہے، علاج کے لیے بھیجا ہے۔ نیلوفر فاطمہ دونوں قبیلے جاؤ، دیفنے کو بھی ساتھ لے لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں دیفنے کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اورحان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، سپاہیوں، ہمیں اس منصوبے میں کس نے گھسیٹا ہے انہیں ڈھونڈ کر ان سے جواب طلبی کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان بھی سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ کئی قبیلے میں منون خاتون رشتہ مانگنے والی خاتون کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے، ہم خاندان کی تشکیل کر
کے ہی واپس جانا چاہتے تھے، مگر تو ملون خاتون اس سے کہتی ہیں ہم پہلے ذرا سوچ لیں اور مشورہ کر لیں، جو بھی بہتری ہوگی اسی کے مطابق ہم آپ کو خبر کر دیں گے۔ ادھر سردار زادہ آگے بڑھتے ہوئے حلیمہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جانے سے پہلے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی حلیمہ خاتون۔ تو حلیمہ کہتی ہے آپ سورج نکلتے ہی چلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا، بہرحال دیر ہو جائے تو چلے گا مگر ہم ایک نہ ہوں۔ سردار زادہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قبیلے کا راستہ کٹھن ہے لیکن میں کٹھن راستے کو بہت پسند کرتا ہوں، میں پھر آؤں گا۔ اس لیے میں درسن قریب سے گزرتا ہے اور یہ سارا منظر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ حلیمہ سردار زادے سے کہتی ہے بیکار میں یہاں آنے کی زحمت نہ کیجیے گا، آپ کو تھکان کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ حلیمہ آگے بڑھتی ہے، سردار زادہ پھر سے اس کے راستے میں آتا ہے تو حلیمہ غصے سے کہتی ہے دیکھیں چونکہ آپ یہاں مہمان ہیں۔ درسن جان بوجھ کے ٹوکری اس کے پاس موجود پانی میں پھینک دیتا ہے۔ پانی کی چھینٹیں پڑنے پر سردار زادہ بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے نیچ آدمی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو درسن کہتا ہے معذرت، ہم کبھی کبھار خود کو کچرے اور کیچڑ سے نہیں بچا پاتے۔ سردار زادہ کہتا ہے کیا اس طرح تم اپنی بیوقوفی پر پردہ ڈالتے ہو؟ میں تمہیں کہیں سے جانتا ہوں۔ درسن ایک دم سے کہتا ہے کہا جاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں لیکن میں تمہیں نہیں جانتا۔ سردار زادہ کہتا ہے ستم ظریفی کے مجھے جواب بھی دے رہے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ حلیمہ بیچ میں بولتے ہوئے کہتی ہے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، آپ کو طویل سفر طے کرنا ہے ابراہیم صاحب۔ مگر سردار زادہ ابراہیم کہتا ہے نہیں، یہ نیچ لڑکا پہلے مجھے صاف کرے گا۔ درسن کہتا ہے اگر تم قبیلے میں آتے ہو تو تمہیں ان چیزوں کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے، لیکن چونکہ تم مہمان ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ صاف کرنے لگ جاتا ہے تو ابراہیم کہتا ہے شاباش شاباش صاف کرو، میں تم جیسے بہت سوں کو اپنے پیروں تلے کچل دوں لیکن تم حلیمہ خاتون کا شکریہ ادا کرو۔ درسن کہتا ہے ایک سردار زادہ سرداری کے بارے میں نہیں جانتا تو سرداری کو اور بازری کے بارے میں نہیں جانتا تو اپنی نسل کو شرمندہ کرواتا ہے۔ آپ کے بابا محمد صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ سنتے ساتھ ہی ابراہیم بھڑک جاتا ہے اور اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے تم مجھ سے اس طرح کیسے بات کر سکتے ہو بے غیرت؟ کیا گھوڑے کی گندگی سونگنے کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہاں، وہ درسن کو گریبان سے پکڑتا ہی ہے کہ درسن اسے کیچڑ میں دھکیل دیتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے ارے درسن کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم درسن سے کہتا ہے تمہارے خیال میں تم کون ہو؟ تم مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہاں۔ وہ غصے میں اٹھتا ہے اور خنجر نکال کے حملہ کرتا ہی ہے کہ حلیمہ اس کو بار روک لیتی ہے اور کہتی ہے خبردار۔ ملون خاتون بھی اس خاتون کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جنگل میں اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کارا خلیل اورحان سے کہتا ہے سب سے پہلے وہ سوغوت میں منظر عام پہ آئی، اب آرماڈیس میں جب بھی ہم ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں ایک مصیبت سامنے آتی ہے حضور۔ برہان کہتا ہے خلیل وہ ہمارے اور شہنشاہ دونوں کے دشمن ہیں، وہ جو کوئی بھی ہیں ان کی جرت ان کے قد سے بڑی ہے۔ برہان کہتا ہے یہ ان کی جرت نہیں ہے، انہیں ہم پہ مسلط کرنے والوں کی جرت ہے۔ سرحدوں کا نظام سنبھالنے والی دو ریاستوں پہ ایک ساتھ حملہ کرنا، یہ صرف ہماری زمینوں سے متعلق حساب کتاب کرنے والے ذہنوں کی جرت ہے۔ تیمور بوگا پوچھتا ہے لیکن کون؟ میں صرف منگولوں کو جانتا ہوں جو دونوں ریاستوں کے خلاف دشمنی کر سکتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ جرکتے کھڑے ہو کر کہتا ہے جب منگول خود کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں تو اپنی دم ٹانگوں میں دبا کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ ترکوں کی طرح ہیں، انجام کا سوچے بغیر موت کو دوڑنے والی، بالکل ہماری طرح۔ لیکن یہ کس کے وفادار ہیں؟ برہان کہتا ہے ان کی گردن پہ بنے نشان کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں یہ جاننا ہوگا۔ ہم اس شخص سے ملنے جا رہے ہیں جو تمام نصارہ کی زبان بول سکتا ہے، تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ ادھر ساروس تکفور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مقدس محبت کے شوویروں کے عظیم رہنما، تم بورسا کی امید بن گئے ہو، خدا تمہیں برکت دے، تمہاری مدد سے ہم بورسا کو بچا لیں گے۔ تو تکفور کہتا ہے اورحان نے تمہیں چوہے کی طرح جال میں پھنسا لیا تھا، میں نے تمہاری خاطر اپنے بہترین شوویر قربان کر دیے ساروس، یہ بات کبھی مت بھولنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ساروس اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب بورسا کے سامنے عثمانی قرارگاہ میں زوردار دھماکے ہوئے تھے، جس کے بعد ایک شدید تباہی ہوئی تھی، بہت سے کئی جانباز شہید ہو گئے تھے۔ حملہ کرنے والا یہی تکفور تھا جس نے دھماکوں کے بعد ہلہ بول دیا تھا۔ کئی جانباز اٹھ کے مقابلہ کر ہی رہے تھے کہ تکفور ہاتھ میں آگ لیے کئی جانبازوں کو رونتا ہوا ساروس کے پاس جا پہنچا تھا اور اس نے ساروس سے کہا تھا چلو ساروس ہمیں چلنا ہوگا، اس سے پہلے کہ سپاہی اپنا کام پورا کر دیں، سر جھکاؤ اور چلو جلدی۔ ساروس نے سر جھکا لیا تھا اور وہ دونوں قرارگاہ کے بیچوں بیچ سے ایک طوفان کی طرح نکل گئے تھے۔ اس خیال کے بعد ساروس کہتا ہے میرے لوگ اور میں ہمیشہ تمہیں اور مقدس محبت کے شعروں کو یاد رکھیں گے، ہم تمہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ تکفور کہتا ہے ہم صرف بورسا کو بچانے نہیں آئے ساروس، مقدس محبت کے شوویر اب خدا کے غضب کا روپ دھاریں گے اور اورحان اور ترکوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ بورسا مقدس محبت کے شوویروں کی تلواروں سے سجا ہوا شہر ہوگا، ترکوں کے لیے اب کوئی رحم نہیں۔ ساروس کہتا ہے یہ ایک نئے دور کا فیصلہ کن موڑ ہوگا جس میں تمہاری مدد سے ترک مٹ جائیں گے اور تاریخ کا ایک نیا صفحہ کھلے گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔